کہ ہم ان کو اللہ ذوالجلال کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، ہم ان کو تسلیم کریں، اور جب ان کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے، اس پر ہمارا ایمان ہوگا، اس پر ہمارا عقیدہ بن جائے گا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ وہ ہمیں دے رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ ذوالجلال کی طرف سے پیغام ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا، صحابہ کرام کو لکھایا، اور وہ قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ کون لائے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ہر حدیث، ہر سنت، آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر عمل، جس کو حدیث کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پیغام ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اللہ کا نبی ماننا، اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور آپ نے جو کچھ فرما دیا ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، ان سب کو سچا ماننا اور ان پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، ایک بات ہے کہ آپ جو کچھ لائے، جو کچھ آپ نے فرمایا، اگر ہماری یہ عقل یا ہمارا یہ معاشرہ، ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ اور ہماری عادات اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ہمارا ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، قرآن مجید میں یہ بات آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات آ گئی اور آپ نے فرما دیا، لیکن ہمارا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم نے آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہم نے آپ کو تسلیم کیا؟ اچھا چلو یہ بھی آپ نا مثال سے سمجھ لیں، مثال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات 7 آسمانوں پہ گیا ہوں، بیت المقدس بھی گیا ہوں، اور پھر سیڑھی کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے مجھے سدرۃ المنتہا تک اسی رات میں اپنی نشانیاں دکھائیں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں رات کے اسی حصے میں واپس آ گیا۔ یہ بات جب ایک کفار مکہ نے سنی تو وہ نا ایک لحاظ سے بڑے خوش ہوئے، اپنے اندر سے نا بڑے خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی کریں گے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا۔ اس نے آواز دی یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ بیت اللہ میں سارے اکٹھے ہو گئے، مجلس بن گئی۔ وہ اس نے کیوں اکٹھا کیا تھا یہ سنیے غور سے ذرا۔ یہ بابا جی یہ جب ان سے پوچھوں گا تو یہ پھر کیا کریں گے آخر میں؟ اچھا ابو جہل کہنے لگا جی ہاں
ان کو بتاؤ جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اس رات کے ایک حصے میں بیت المقدس بھی دکھا دیا، وہاں سے 7 آسمان بھی، سدرۃ المنتہا تک بھی، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ وہ سب نے آپ کی اس بات کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اس لیے کہ کوئی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کو 1 مہینہ تو بیت المقدس شام جانے کا لگتا تھا، پھر واپسی کی اتنی مسافت تھی، پھر 7 آسمان پہ جانا، وہاں کی خبریں دینا، ان کی عقل نہیں مانتی تھی۔ اچھا، انہوں نے مذاق اڑایا، دیکھو جی ہم پہلے ہی کہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، استغفر اللہ، یہ پاگل ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک اور انہوں نے شکار کرنے کی کوشش کی، کیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ دیکھیے ذرا انداز، کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس شام اور 7 آسمان سدرۃ المنتہا سے ہو کر آیا ہوں، تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں جی؟ انہوں نے فرمایا ہاں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر بالکل سچ اور حق ہے۔ اچھا جی، فرق کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص یہ بات کرے تو وہ فرماتے ہیں وہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ کیسے غلط بات ہے۔ اور اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ بات آپ کے دوست، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو پھر انہوں نے کہا ہاں اگر انہوں نے کی ہے تو بالکل صحیح۔ کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول والتصدیق بما قال به بما قاله وبما جاء به، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں اور جو کچھ وہ کہہ دیں اس کو حق اور سچ مان۔ اسی طرح مثلا بکری ہے، اس کا پیشاب کپڑے کو لگ گیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اونٹ ہے، اچھا اگر بچی ہے، بیٹی چھوٹی، اگر اس کا پیشاب کپڑے کو لگ گیا ہے تو فرمایا یغسل، اس کو دھویا جائے، دھونے کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں جی یہ کوئی نا، یعنی اس میں فرق کیا ہے جی؟ بتاؤ فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھا لو، تو پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر پہلے وضو ہو، اور اگر اونٹ کا گوشت کھا لو تو پھر کیوں بھی؟ یہ مسائل آپ نے سنے کہ نہیں کبھی؟ نہیں سنے ہوں گے نا، بس آپ نے کوئی نظمیں سنی ہوں گی، کوئی بڑی کوئی نعتیں، کوئی بڑی اچھی آواز سنی ہوگی، ہاں جی، کوئی جوش اور جذبے کی تقریریں سنی ہوں گی۔ اچھا یہ سنا ہی نہیں آپ نے کہ اگر باوضو ہوں تو بکری کا گوشت کھا لیں تو اسی طرح نماز پڑھ لیں بغیر دوبارہ وضو کرنے کے تو نماز صحیح، اور اگر اونٹ کا گوشت کھا لیں، باوضو ہوں اونٹ کا گوشت کھا لیں تو نماز پڑھنی ہو تو دوبارہ وضو کرنا یہ فرض ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ممکن ہے اگر میں یہ کہوں تو آپ کہیں جی وہ بھی حلال چیز ہے، وہ بھی حلال چیز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے جی مولوی صاحب؟
ہاں لیکن میں جب آپ سے کہوں گا کہ یہ بات کس نے کی ہے، یہ بات کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توضؤوا من لحوم الابل، توضؤوا من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھا لو تو بعد میں پھر وضو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا، اور بکری کا گوشت کھا لو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ کو کہا جائے گا نا بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آپ کے اوپر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کہیں جی سمعنا واطعنا، اگر آپ نے فرمایا پھر بالکل صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور آپ کی عقل اس کو ماننے کے لیے کمزور عقل، ناقص عقل، اور جو ایمان والی عقل نہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ ایمان کو غالب کریں، آپ کہیں کہ اگر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو پھر سمعنا واطعنا، پھر بالکل صحیح ہے۔ ایک سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ آپ پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں یا حدیث مصطفیٰ کی شکل میں، ان پر ایمان لانا، ان کو سچا تسلیم کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا جی، 2 نمبر، دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ کیا معنی؟ آپ جو کچھ فرمائیں اس پر عمل کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں، آپ جو کچھ کریں اس کو مان لیں، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جائیں۔ یہ کس کا حق ہے؟ اطاعت اور اتباع۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ اچھا جی، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ پر ایمان کے بعد، آپ کی تصدیق کے بعد، یہ دوسرے نمبر یاد رکھیں گے نا بھائیو، کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، اور آپ کی نافرمانی سے، منہیات سے بچ جانا۔ یہ حق اللہ عز وجل نے آپ کا مقرر کیا ہے اپنے سارے بندوں پر، مومنوں پر۔ اچھا جی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا؟ کتنی دفعہ آتا ہے؟ بے شمار دفعہ۔ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، اور ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اور رسول ماننے کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے پیچھے چلو، جس چیز سے روک کے رک جاؤ۔ یہ معنی ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی ایک دلیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اس موقع پہ 15,000 کی تعداد میں تھے، 1500 کی تعداد میں تھے، اور ان کے لیڈر اور قائد کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر بھی آگے میدان میں، وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح ہے نا؟ کافروں کی طرف سے ایک ایلچی بن کر آئے، سفیر بن کر آئے کہ آپ سے گفتگو کریں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ ان کا نام کیا